नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिरदौस गोश हो गई आवाज़े अहले दिल, ज़ीनत हमारी बज़्म की उर्दू ज़ुबान से है। ख़वातीन व हज़रात, मैं आज की इस अदबी तकरीब में, जिसका नाम जश्न मुश्ताक यूसुफ़ी है, मैं आप सबकी आमद का मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब, उसके अरकान, बोर्ड ऑफ पैटर्न्स और दीगर सब मुआविनीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए रब्बे जलील के कलाम पाक से इब्तिदा करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा शफीक अंसारी साहब से तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। शफीक अंसारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
خواتین و حضرات، اس تقریب کے باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک کے بعد انتہائی ادب اور انتہائی احترام سے آج کے مہمانان خصوصی کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں پر تشریف رکھیں۔ سب سے پہلے درخواست کروں گا ہز ایکسیلنسی رانا لیاقت محمود، سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان، تشریف لائیے۔ خواتین و حضرات استقبال کیجیے رانا لیاقت محمود صاحب۔ اس کے بعد ملتمس ہوں ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر افتخار احمد چودھری، سفیر بنگلہ دیش، kindly come and grace the chair. Ladies and gentlemen, give him a big hand. And a very minor point of some regret, we are very sorry that during printing on our invitation cards, Dr. Chaudhry's name has been misspelled, for which we are extremely sorry, and we expect that it will not be repeated. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فرگزاشت آئندہ نہیں ہوگی، پھر بھی ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد میں درخواست کروں گا دوحہ بینک کے جنرل مینیجر مسٹر مقبول خلفان سے کہ تشریف لائیں اور اپنے نشست پر تشریف رکھیں۔ مسٹر مقبول خلفان۔ صاحبوں، یہ تقریب جس کے نام سے ہم نے برپا کی ہے اور جس کا نام لے کر ہم اس ادبی تقریب میں آپ کو بلانے کے اعزاز کے مرتکب بھی ہوئے ہیں، چراغ تلے، خاتم بدہن، زرگزشت، آبگون جیسی کتابوں کے مصنف مشتاق احمد خان یوسفی، ستارہ امتیاز، اور ہمیں یہ اعزاز ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور صاحب جشن کی نشست پر رونق افروز ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ بگ اوویشن کھڑے ہو کر استقبال کیجیے مشتاق احمد خان یوسفی۔ آخر میں ملتمس ہوں مجلس فروغ اردو ادب کے چیئرمین، بورڈ آف پیٹرنز اور سرپرست اعلیٰ دوحہ بینک کے ڈپٹی جنرل مینیجر محمد عتیق صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی صدارت قبول کرتے ہوئے تشریف رکھیں۔ محمد عتیق صاحب۔ کرے دریا نہ پل مسمار میرے، کرے دریا نہ پل مسمار میرے، ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے، گزرتے جا رہے ہیں دن ہوا سے، رہیں زندہ سلامت یار میرے۔ خواتین حضرات، یاد دلاؤں گا مجلس فروغ اردو ادب کے مشاعرہ 94 کے صاحب جشن فاروق احمد میشر بدایونی تھے،
ابھی گزشتہ دنوں ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے. آپ سے درخواست ہے کہ 1 منٹ کے لیے وقت خاموشی اور آپ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ان کو یہ خراج عقیدت پیش کریں. خواتین حضرات تشریف رکھیے. انتہائی شکریہ اس کرم فرمائی کے لیے. یہ ایک ناگزیر اعلان مجھے کرنا پڑ رہا ہے. ایک گاڑی جس کا نمبر 16049 یہ گاڑی غلط جگہ پر پارک کی گئی ہے. براہ کرم جس صاحب کی ہو وہ اس کو مناسب جگہ پر جا کر پارک کیجیے گا. ان کے دائیں بائیں کے لوگ شاید رکے ہوئے ہیں. ایک دفعہ پھر نمبر نوٹ کر لیجئے 16049. معزز مہمانان کی خدمت میں گلدستہ ہائے تہنیت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے سارا رضوی ہز ایکسیلنسی رانا لیاقت محمود سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو گلدستہ پیش کریں گے. سارا رضوی. ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر افتخار احمد چودھری سفیر بنگلہ دیش کو گلدستہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی ثنا اشفاق. محترم مقبول خلفان جنرل مینیجر دوحہ بینک لمیٹڈ کے لیے گلدستہ پیش کرنے کے لیے آئیں گی سارا عتیق. حضرات و خواتین، آج کی اس تقریب کو آئندہ بھی آپ کی یادداشتوں میں محفوظ کرنے کے لیے مجلس فروغ اردو ادب نے ایک مجلہ ترتیب دیا ہے. فروغ گزارش کے لیے معذرت. خواتین حضرات، آج کے صاحب جشن کے لیے گلدستہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی سمرین مسعود. محترم مشتاق احمد یوسفی صاحب جشن. خواتین حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی اس تقریب کو آپ کی یادداشتوں میں آنے والے وقتوں کے لیے محفوظ کرنے کے لیے مجلس فروغ اردو ادب نے ایک مجلہ ترتیب دیا ہے، اور اس کی تیاری میں ہم جملہ معاونین، وزارت الاعلام کے متعلقہ ارکان، ان سب کے مشکور اور ممنون ہیں. میں درخواست کروں گا ہز ایکسیلنسی رانا لیاقت محمود سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ اس کی رونمائی فرمائیں. ہز ایکسیلنسی رانا لیاقت محمود سے. صاحب جشن
مشتاق احمد یوسفی کے سرورق کے ساتھ آج کی تقریب کا مجلہ جشن یوسفی. اور آپ سب کی اطلاع کے لیے کہ جس وقت آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو آپ کو یہ مجلہ باقاعدہ پیش کیا جائے گا. اور خواتین حضرات، اب میں مجلس کے بانی ابن الحبیب آقر مصیب الرحمان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کا باقاعدہ شکریہ ادا کریں. ابن الحبیب آقر مصیب الرحمان. السلام علیکم. اجازت حسب وعدہ جشن یوسفی لے کے حاضر ہیں. مجلس فروغ اردو کے بورڈ آف پیٹرنز کے چیئرمین اور اراکین کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجلس کی ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ. اس کے حضور آنکھیں جھکی جاتی ہیں. اس کی نوازشیں اتنی بے پایاں ہیں اور یوں ہے دل سے آواز نکلتی کہ ساقیہ شرمندام لطف بے پایاں نے تو میرا پرمی دہی منباز خالی میدان. الحمدللہ 2 وعدے کیے تھے ہمارے چیئرمین صاحب نے. جشن یوسفی الحمدللہ آج پورا ہوا. جشن کیفی خدا نے چاہا تو مئی 1995 میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یوسفی صاحب کا یہاں آنا ہماری عزتوں میں اضافے کا باعث یقیناً ہے. اپنی طرز کے واحد ادیب، یوں کہہ لیجئے کہ آسمان ظرافت کے نیر تابہ اور اقلیم طنز و مزاح کے ایسے فرماروا کہ جن کا کوئی جانشین نہیں ہے، اور ادب عالیہ کے سمندر کے وہ شناور کہ جب تہوں سے بلائے آپ برآمد ہوتے ہیں تو حذف ریزے نہیں بلکہ لولوے آبدار لا کے کاری کے لیے پیش کرتے ہیں. یوسفی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. یوسفی صاحب نے ادب کو یا یوں کہہ لیجیے ظرافت عالیہ کو ایک نیا رخ دیا. اور ہماری یہ بہت بڑی خواہش تھی. اصل یہ ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی چیز حاشیہ خیال میں آ جاتی ہے، میں اپنے چیئرمین صاحب بورڈ آف پیٹرنز ایگزیکٹو کمیٹی کے حوالے کرتا ہوں. جب وہ ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کو عملی جمع پہنانے میں جناب محمد عتیق صاحب میری اس خواہش کو ضرور پورا کر دیتے ہیں. میری زندگی کی بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش مشتاق احمد یوسفی کا قتل میں رہا تھا کہ الحمدللہ آج پوری ہوئی، جس کے لیے میں عتیق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب آنے والوں کا شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ تمام حکومتی اداروں کا کہ جن کے توسل سے ہماری حکومت قطر کمال مہربانی سے ہمیں اپنی ثقافتی روایات کو یہاں پہ دہرانے کی اجازت دیتی ہے، جس کے لیے میں اپنے بورڈ اور اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. روزنامہ گلف ٹائمز کے ہم بہت ممنون و متشکر ہیں کہ اس نے ہمیشہ ہماری کارکردگیوں کی رپورٹ بڑے اعلیٰ طریقے پر پیش فرمائی. میں ایک اور ضروری شکریہ منسٹری آف انفارمیشن، منسٹری آف انٹیریئر کے علاوہ میاں محمد آصف صاحب کا شکریہ ذاتی طور پر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے آج یہاں پہ جشن برپا ہو رہا ہے. ایک بہت ہی اہم شکریہ، شاید یہ مجلہ آپ کے ہاتھوں میں نہ آتا. میں نیت صدیقی کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ 24 گھنٹے کے ریکارڈ عرصے میں انہوں نے یہ مجلہ پیش کر کے ہماری عزت یوسفی صاحب کے سامنے رکھی. اس کے علاوہ میں محترمہ ادریس یوسفی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ان کے تعاون کی وجہ سے یوسفی صاحب کا یہاں پہ آنا ممکن ہوا. انور حمدولے، یہ خوبصورت کارڈ جس کی مجھے مبارکبادیں مل رہی ہیں، چیئرمین صاحب مل رہی ہیں، حقیقت میں یہ انور صاحب کے حسین ذہن کا ایک نمونہ ہے. انور صاحب کا شکریہ مستحق ہے. اس کے علاوہ سید مشار حسین ریزرویشن مینیجر رمضا ہوٹل کے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور مقامی تمام ادبی انجمنوں کا جو ہمارے لیے نیک خیالات
اپنے دل میں رکھتے ہیں، میں ان سب کا تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں۔ ایک شکریہ اور وہ کیونکہ میرا ہی فرض منصبی ہے، میں کسی ستائش یا اس سے کام نہیں لینا چاہتا۔ یوسف صاحب کے پروگرام کی تشکیل اور اس کی تدوین اور اس کی تکمیل کے لیے کسی مواد کی ضرورت تھی، ہم نے ڈھونڈ چھانا لیکن چیز گھر میں مل گئی۔ ہماری بورڈ کی اہم رکن محترمہ شمیم رفیق کی ذاتی کتب خانے سے ہمیں یوسف صاحب کی چاروں کتابیں مل گئیں، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی مدد کا باعث بنا، جس سے ہمارا مجلہ بھی مارج وجود میں آیا اور میرے دوستوں کے مقابلے بھی اس کے تیار ہوئے۔ میں شمیم باجی کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارے معاملات اپنے وہاں تک پہنچے۔ ان تمام شکریوں کے ساتھ میں یوسف صاحب کا شکریہ ایک بار پھر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، شاید آپ میں سے، میرا گمان ہے نہیں ہوں گے، کوئی ایسا شخص جو یوسف صاحب کے متعلق ان کا مطالعہ زیادہ نہ ہو، ورنہ یوسف صاحب میں نے ایسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور اپنی طرز کے واحد یہ ادیب، ان کے ایسے فنکاروں کے متعلق، ایسے ہنرمندوں کے متعلق جو کہ آسمان میں ہنر کے تابندہ اور کھندہ ترین ستارے ہیں، کہتے ہیں کہ سر دھنتی ہیں عقلیں دو جہاں کی ان کی وحشت پر، فروتر ہے جہاں کی ہر بلندی ان کی عظمت سے، ازل سے مانتا ہے بیک وقت ان کی لیاقت سے، ہے ان کی انگلیوں پہ حال روشن نبض قدرت کے، ہے ان کی انگلیوں پہ حال روشن نبض قدرت کے، جھکے رہتے ہیں ان کے پاؤں پر اسرار فطرت کے، یہ وہ ہیں خندہ زن خوف فنا پر جن کی ہستی ہے، حیات جاویدہ ان کے تعارف کو ترستی ہے۔ اور تعارف کے لیے آئیں گے میرے بھائی خوشنود بخاری، جو یوسف صاحب کے متعلق اپنا مطالعہ پیش کریں۔ شکریہ۔ محترم صاحب جشن مشتاق احمد یوسفی، ہز ایکسلنسیز، خواتین حضرات، مقالے کا طریقہ معدات ذرا مختلف ہے، توجہ چاہوں گا۔ فلائٹ نمبر PK-281 لینڈ کر چکی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر آمدات کو برآمدات ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جب آنکھیں تھک جاتی تو انہیں آرام دینے کے لیے پلکیں جھپکا کر دائیں بائیں بھی دیکھ لیتا تھا۔ ایسے ہی ایک وقفے میں ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ہمدم و ہمزاد عارف عبدالحلیم پر نظر پڑی۔ یا وحشت مولانا، آپ کدھر؟ بات کچھ غلط مطلب نہ دے جائے اس لیے وضاحت ضروری ہے۔ مولانا ہم دونوں کا بے تکلفی کا طرز تخاطب ہے، ورنہ دیگر اوصاف اور امکانات محفوظ ہیں۔ بولے جدھر آپ ادھر ہم تو اپنے ایک ادبی بزرگ کو لینے آئے ہیں، ہم اپنے 2 ادبی بزرگوں کو لینے آئے ہیں، ترکی و ترکی جواب ملا۔ مزید بحث کو ناحاصل سمجھ کر ہم نے اپنے انتظار کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ فلائٹ وقت سے کچھ پہلے آ گئی تھی۔ انتظار کرتے ہوئے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے بہت پہلے بھابھی ادریس فاطمہ اور مشتاق یوسفی باہر آ گئے۔ تصدیق ہو گئی کہ تصویر کے عین مطابق ہیں، البتہ تصویر ان کی ذاتی قامت کا اشیر بھی نہیں۔ یوسفی صاحب کو ہوٹل تک پہنچا کر گھروں کو سدھارے تو 16 نومبر کا بدھ 17 نومبر کی جمعرات میں بدل چکا تھا۔ میں لمبی کان کر سو رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے جگا دیا۔ دوسری جانب عارف عبدالعلیم بول رہے تھے، ہو سکے تو آج شام کی چائے ہمارے ساتھ پئیں۔ جواب دینے سے پہلے مجھے گزشتہ رات ان کی ایئرپورٹ پر موجودگی یاد آ گئی۔ وہ آپ کے بزرگ آ گئے؟ جی آ گئے، انہی کے ساتھ آپ کو مدعو کر رہا ہوں۔ شام کی چائے پر اکٹھے ہوئے تو عارف کو 2 اچھی عمروں کے اشخاص کے ساتھ پایا۔ چہرے دوسرے سے ایک مانوس اور دوسرے معروف معلوم ہوتے تھے۔ ان سے ملیے، یہ ہیں مرزا عبدالودود بیگ، آداب، مجھے خوشنود بخاری کہتے ہیں، اور یہ پروفیسر قاضی عبدالقدوس MA BT۔ آداب، آپ تو شاید گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں۔ بھائی ہیں تو صحیح، مگر جب سے مرزا نے میڈلسٹ کو میٹ لسٹ کہنا شروع کیا ہے ہم پرہیز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی گفتگو ہم قدر اختصار سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا کہا گیا، اس کو بھول جائیں کہ کہنے والا کون ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی 4 ادبی تخلیقات ہیں۔ اس میں تھوڑی سی اصلاح کر رہے ہیں۔
مشتاق احمد یوسفی اور ادریس فاطمہ کی 8 تخلیقات ہیں، ان میں سے 4 کتابی شکل میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت